بہت ڈھیر ساری نیکیاں کرتا ہے زندگی میں اور گناہ بھی کرتا رہتا ہے. نیکیوں کی بھی کثرت ہے، نوافل کی بھی کثرت ہے، تسبیحات کی بھی کثرت ہے، صدقہ خیرات کی بھی کثرت ہے، گناہ بھی کرتا رہتا ہے. یہ زیادہ محفوظ ہے یا وہ شخص جو فرائض اور واجبات کی حد تک نیکیاں کرتا ہے لیکن ظاہری اور باطنی گناہوں سے احتیاط کرتا ہے؟ ان دونوں میں کون محفوظ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے کہ وہ شخص جو اگرچہ فرائض اور واجبات کی حد تک نیکیاں کر رہا ہے لیکن زندگی کے دامن کو گناہوں کے گندگیوں سے محفوظ کر رکھا ہے، یہ شخص محفوظ شخص، یہ محفوظ قلعے کے اندر ہے. اس کے بالمقابل جو شخص نیکیاں کثرت سے کرتا ہے، گناہوں کا بھی اس کی زندگی میں حصہ ہے، یہ شخص غیر محفوظ ہے، اس لیے کہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا ہے، نہ جانے کب کس گناہ کی نحوست سے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے. ان اولیاءہ الا المتقون، جو گناہوں سے محفوظ ہے وہ اللہ کا ولی ہے. تقوی پر ولایت کا فیصلہ ہے. صرف عبادات پر مصائب سے نکلنے کا اعلان اور وعدہ نہیں ہے، لیکن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس شخص کی زندگی میں تقوی ہے، گناہوں سے احتیاط کرتا ہے، اللہ ہر مشکل سے اس کے لیے آسانی کا راستہ نکال دے. صرف نفلی عبادات کی کثرت پر زندگی کے مسائل آسان ہونے کا وعدہ نہیں ہے، لیکن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تقوی پر اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. کثرت نوافل اور کثرت عبادات پر، کثرت نوافل اور کثرت نفل عبادات پر رزق کی وسعت کا، برکت کا وعدہ نہیں ہے، لیکن تقوی پر وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے اس کی روزی کا انتظام کرے گا کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں. ساری زندگی کثرت سے عبادت کرے، گناہ بھی کرتا رہے، اللہ کی طرف سے وعدہ نہیں ہے کہ اسے نور مل جائے گا، اس کا سینہ منور ہو جائے گا، وعدہ نہیں ہے. ایسا نور، ایسی روشنی جو اسے گناہ اور نیکی، اچھے اور برے، جائز اور ناجائز، نیک لوگ اور بد لوگ، دنیا کی گندگی اور آخرت کی سچی کامیابی اس نور کے ذریعے اس کے سامنے واضح ہو جائے. ساری زندگی تسبیحات پڑھتا رہے، یہ نور نہیں ملے گا. لیکن فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر یہ تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے فرقان کی روشنی نصیب فرمائے گا، جسے حق اور باطل کا اسے فرق معلوم ہو جائے، فرق محسوس ہو. اس لیے اگر زندگی میں نیکیاں ہیں اور گناہ بھی ہیں، یہ خطرہ موجود ہے، یہ خطرہ موجود ہے، یہ ذہنی اور فکری طور پہ بے دین ہو جائے، کہیں کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے. لیکن جسے اللہ رب العزت نے تقوی کی دولت نصیب فرما دی، متقی، تقوی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ عطا ہے کہ اس کے بدولت ایک دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، نور، روشنی، جس کے بدولت یہ صحیح غلط، جائز ناجائز کی تمیز کر سکتا ہے، یہاں تک کہ دنیا کی حقیقت، اس پر اس کے دھوکہ، اس کا فریب، وہ اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. تو تقوی پر یہ سارا انعام ہے، تقوی پر انعام ہے کہ جو شخص گناہوں سے احتیاط کرتا اس کو انعام ہے یہ. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ وہ شخص محفوظ ہے جس کا دامن گناہوں کے گندگیوں سے محفوظ ہے. گناہوں کے یہ محفوظ شخص، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اس کو اللہ رب العزت اپنی ولایت کا تاج نصیب فرمائے گا. ان اولیاءہ الا المتقون، یہ اللہ کا دوست، اللہ کا دوست، اللہ سے دوستی ہو جائے گی اس کی. تو میرے عزیزو، تقوی بڑی دولت ہے، تقوی بڑی دولت ہے. بس اوقات آدمی نفلی عبادات کا اہتمام کرتا ہے لیکن پھر بھی مایوس رہتا ہے، تو ضرور اس کی زندگی میں گناہوں کا حصہ ہے،
جس نے اس کی نیکیوں کا سارا نور بھی زائل کر دیا۔ ضرور یہ کسی باطنی اور ظاہری کسی گناہ میں مبتلا ہے، جس کی نحوست سے اس کی زندگی میں نیکیوں کا نور باقی نہیں ہے، یہ پھر بھی مایوس ہے، پھر بھی یہ بے اطمینان، اس کے اندر اطمینان نہیں ہے۔ اس لیے کہ گناہوں کی یہ تاثیر ہے، گناہوں کی یہ تاثیر ہے، چاہے 1000 پردوں کے پیچھے کیا جائے وہ دل کا چین چھین لیا کرتا ہے۔ گناہوں کا یہ اثر ہے، چاہے وہ 1000 پردوں میں کیا جائے وہ دل کا سکون چھین لیتا ہے۔ یہ گناہ کی نقد سزا ملتی ہے، دل کا چین ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اب یہ کہے کہ میں نفل بھی پڑھتا ہوں، صدقہ بھی دیتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، ارے میاں تیری 1000 بھر کی ہزاروں بھر راتوں کی نیکیاں ایک طرف، لیکن تیرے فجر کا چھوڑ دینے کا گناہ ایک طرف، یہ ساری تیری نفلی عبادات پر یہ گناہ بھاری ہے۔ ایک گناہ تیرے سارے نفلوں پہ بھاری ہے۔ اور اگر تو ساری زندگی تہجد نہ پڑھ، لیکن تیری زندگی میں کوئی فرض اور واجب نہیں چھوٹا، کسی حرام کا تیری زندگی میں حصہ نہیں ہے، تو اللہ کا ولی ہے، تو اللہ کا ولی ہے۔ تو تقوی کی زندگی سے اللہ کی رحمت متوجہ۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر یہ لوگ اہل تقوی بن جائیں تو زمین و آسمان کی یہ ساری فضا برکتوں سے بھر جائے گی، برکتوں سے بھر جائے گی۔ زندگی میں برکت، صحت میں برکت، وقت میں برکت، ہر چیز میں برکت۔ اور برکت کا مفہوم کیا ہے؟ جس چیز کی جب ضرورت پڑے اللہ آسانی سے میسر کر دے، جو نعمت اللہ عطا فرما دے اس میں خوب لطف آئے، تقوی کے ساتھ ہے، تقوی کے ساتھ۔ تو میرے عزیزو، گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ عبادات بھی بے روح ہو جاتی ہے، گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ عبادات بھی بے جان ہو جاتی، بلکہ آہستہ آہستہ پھر توفیق ہی چھن جاتی۔ بلکہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایک سطح ایسی بھی آتی ہے، نیکیوں سے، نیک لوگوں سے وحشت ہونے لگتی ہے، نیکیوں سے، نیک لوگوں سے، نیک ماحول سے وحشت ہونے لگتی، یہ کیفیت آتی، توفیق ہی نہیں ہوتی، قدم اٹھتی ہی نہیں۔ چاہتا ہے فجر میں اٹھے، دن گناہوں میں گزرا، اس آنکھ نے گناہ کیا، اس زبان نے گناہ کیا، نہیں اٹھ پا رہا۔ کوئی آدمی کسی بھاری چیز کے نیچے آ جائے، نیچے سے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب اس روح پر گناہوں کا بوجھ ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے نیکی پہ کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب اس روح پر گناہوں کا بوجھ آ جاتا ہے اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ وقت بھی پتا ہے، آنکھ بھی کھل گئی ہے، پڑھنا بھی چاہتا ہے، بوجھ اتنا ہے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ گناہوں کا بوجھ ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑو جو تمہارے اعضاء اور جوارح کریں، اور دل کے گناہوں کو بھی چھوڑو جو تمہارا دل حسد اور کینہ اور بغض رکھتا ہے، انہیں بھی صاف کرو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، جو گناہ کیا کرتا ہے وہ سزا بھی پایا کرتا، اسے سزا ملتی، کبھی جلد کبھی دیر سے، کبھی جلد کبھی دیر سے۔ تو میرے عزیزو، زندگی گناہوں سے محفوظ ہو جائے، بہت مبارک زندگی ہے، بہت مبارک زندگی، بلکہ زندگی بھی مبارک، موت بھی مبارک۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پل صراط کا راستہ آتا ہے، فرمایا تقوی والا یوں گزرتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں لگتا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، آگے بڑھتا ہے، اس کا استقبال ہوتا ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنۃ زمرا، متقی ہے تو اس کا پورا استقبال کیا جاتا ہے، تقوی کی دولت اس کے پاس ہے۔ اتقوا ربهم من الجنۃ زمرا، پورے اہتمام سے اسے لے کے جایا جاتا ہے۔ حتی اذا جاءوا وفتحت ابوابها، بڑا آدمی آتا ہے تو اس کے دروازے کھولنے کا انتظار نہیں کیا جاتا، اس کے آنے سے پہلے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فرمائے جنت تک پہنچا نہیں، جنت کے دروازے اس کے لیے پہلے کھل جاتے ہیں، اور اسے کہا جاتا ہے سلام علیکم، سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین،
جتنے مجاہدے تھے، جتنی مشقتیں تھی، سب دنیا میں رہ گئی. اب یہاں سلامتی ہی سلامتی، اب سلامتی ہی سلامتی ہے. فادخلوها خالدین، اب اس میں ہمیشہ رہو. تم نے دنیا میں تقوی کی کڑواہٹ برداشت کی ہے، اب یہاں مزید مزے. وہاں تقوی کی مشقت اٹھائی، اب لذت ہی لذت ہے. تقوی کی زندگی میرے عزیزوں، کہ زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے. جب مسلمان دین کی طرف چلتا ہے تو کچھ نیکیاں تو آ جاتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے گناہ نکالنے کی فکر ختم ہو جاتی ہے، وہ چلتی رہتے ہیں ساتھ ساتھ. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 40 سال پہلے جب نمازی بنا تھا اور آج بھی نمازی ہے، اس کی ایمان کی سطح میں ترقی نہیں ہوئی، وہیں کھڑا ہے. تقوی جو نہیں آیا، اس کی عبادات نے اس کی سطح بلند نہیں کی، دینداری کی. گناہوں کی نحوست سے وہ ساری نیکیاں ظاہر ہوتی چلی گئی، سطح بلند نہیں ہوئی. حالانکہ ایک آدمی اگر پیسہ جمع کرتا رہے 40 سال کے بعد تو کتنا پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے. لیکن رات کے اندھیرے میں چور آئے، روز لیتے جائے تو کیا بچے گا؟ یہی حال ہے. نیکیاں کرتا ہے، شیطان گناہوں کی صورت میں اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دیتا ہے. روزانہ ہی چوری ہو جاتی، روزانہ ہی چوری ہو جاتی، کچھ نہیں بچتا اس کے گھر کے دامن. تو فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی بھی گناہ چھوڑ دو. تھانوی رحمۃ اللہ لکھا، کوئی شخص اللہ کا ولی بننا چاہے 2 کام کرنے. ایک فضولیات سے اپنے آپ کو بچا لے، دوسرا تقوی اختیار کر لے. تقوی اختیار کر لے، ولی بن جائے گا، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا. تو میرے عزیزو، تقوی کی برکت سے آدمی کی دینداری میں ترقی آتی. تقوی اس کی زندگی گناہوں سے محفوظ ہو. البتہ یہ ضروری نہیں کہ اس سے گناہ ہو ہی نہیں. اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے آسانی کا راستہ بھی بتا دیا. فرمایا وہ شخص بھی متقی ہے جس سے گناہ ہو جائے اور ندامت آ کر فوراً توبہ کر لے، وہ بھی متقی ہے، وہ بھی متقی ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے گناہ پہ اصرار نہ کرے. علماء نے لکھا جس طریقے سے آدمی زہر نگل لے، موت کا اندیشہ ہو جاتا ہے، مر جائے گا، لیکن جب قے ہو جاتی ہے تو امید ہو جاتی ہے اب اسے صحت مل جائے گی. قے ہو جائے تو امید ہوتی ہے صحت مل جائے گی. گناہ کا زہر نگل گیا، لیکن اگر اس پر ندامت اور شرمندگی طاری ہو گئی، امید ہے اس کا اثر زائل ہو گیا، اس کا اثر ختم ہو. ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ غلط ہوا. لیکن میرے عزیزو، اگر تہجد بھی پڑھے اور نفل بھی دے، صدقات بھی دے، لیکن روز ایک وقت تھوڑی سی بدنگاہی، بد نظری کرتا رہے، گھر میں بیٹھ کر، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بد نظری کرتا رہے، تو میرے عزیزو نیکیاں تو زائل ہو جائیں گی، بلکہ گناہوں کا وبال اس پہ آ جائے گا. اور بہت ممکن ہے جو نیکیاں کر رہا ہے ان کی توفیق بھی چھن جائے گی. روز کا معاملہ ہے، یعنی کتنے گھاٹے کا سودا ہے. ادھر نیکیاں کر رہا، ادھر ضائع کر رہا، ادھر نیکیاں کر رہا، ادھر ضائع کر رہا. کیونکہ یہ گناہ زندگی میں رچ بس گئے ہیں، اب اس پر ندامت بھی نہیں ہوتی، شرمندگی بھی نہیں ہوتی. میرے عزیزو، زہر کو میٹھا سمجھ کے کھائیں تب بھی اس کا ریئیکشن تو ہوگا نا. گناہ زمانے کا تقاضا سمجھ کریں تب بھی اس کی زندگی میں ریئیکشن تو ہوگا، نیکیوں کا نور تو چلا جائے گا. تو گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنا یہ دینداری ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑو، باطنی گناہ بھی چھوڑو. بڑا گناہ ہے جس کا آج بہت زیادہ زندگی میں حصہ ہے، وہ ہے بدنگاہی، وہ ہے زبان کا غلط استعمال. زبان اور یہ بدنگاہی، اس کا اب زندگی میں بہت بڑا حصہ ہے، جس کی وجہ سے میرے عزیزو دیندار آدمی جو بظاہر عبادات والا ہے، اس کی زندگی ہزاروں لاکھوں لوگوں میں ممتاز نظر نہیں آتی. ورنہ کوئی آدمی مال اکٹھا کرتا رہے، سرمایہ اکٹھا کرتا رہے، ایک وقت کے بعد وہ ہزاروں میں ممتاز نظر آئے گا. گھر کے لحاظ سے، گاڑی کے لحاظ سے، گھڑی کے لحاظ سے، کپڑوں کے لحاظ سے، اسٹیٹس کے لحاظ سے، ہاں وہ ہزاروں سے ممتاز نظر آئے گا کہ مالدار آدمی.
تو یہ کیسا دیندار ہے کہ 40 سال 50 سال سے عبادت کر رہا اور اس کی دینداری میں امتیاز نہیں؟ یہ بیچارہ دین کے لحاظ سے مالدار بنا ہی نہیں، یہ مالدار بنا ہی نہیں، اس کی نیکیاں گناہوں کی نحوست سے ضائع ہوتی چلی گئی۔ ورنہ میرے عزیزو، اللہ کا وعدہ ہے جو گناہوں سے بچ کے زندگی گزارتا ہے وہ تو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور اللہ کے ولی کی ایک شان یہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سبحان اللہ، اس کا دل خوف سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا دل غم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیا مزے کی زندگی ہوگی، نہ یہاں اس کے دل میں خوف رہے گا نہ وہاں اس کے دل میں خوف رہے گا، اس کے دل میں کبھی دنیا کا غم اور حزن نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ اسے اس خوف اور حزن کی عذاب سے محفوظ کر دیتا۔ اللہ کا ولی خوف اور حزن کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ بات بھی پتھر پہ لکیر ہے، جس کی زندگی میں گناہ ہوتے ہیں اس کا دل ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے، انجانا سا خوف، بلا وجہ کا غم۔ زندگی میں دیکھوں تو کسی چیز کی کمی نہیں، پھر بھی دل غم زدہ، عجیب خوف ہے اندر، غم زدہ ہے دل۔ بظاہر کوئی ایسی شکل نہ خوف والی ہے نہ غم والی ہے، لیکن دل پھر بھی غم زدہ اور خوف زدہ، انجانا سا خوف۔ اور یہ بڑا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے کہ وجہ بھی پتہ نہ ہو کہ خوف کی وجہ کیا ہے، غم زدہ۔ تو گناہوں کی بچنے کی برکت سے اللہ اسے خوف اور حزن کے غم سے محفوظ کر دیتا ہے، اور زندگی اس کی سہولت والی ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں آسانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بیماریاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اللہ ان کے اندر بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ہم اس کے کاموں میں آسانیاں کر دیں گے، ہم آسانیاں کر دیں گے۔ آج دنیا والے میرے عزیزو اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے نہ جانے کتنے جتن کرتے ہیں اور کتنا سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں اور کتنے خواری کرتے ہیں، زندگی ذرا سہولت والی ہو جائے، سارے اسباب اور وسائل اکٹھے کر لیں، اس پر بھی زندگی کی آسانی کا وعدہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ لیکن تقوی ایک ایسا سبب ہے جس کے اختیار کرنے پر اللہ کی طرف سے زندگی کی آسانی کا وعدہ ہے، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب دنیا سے جانے لگے تو اپنی اولاد کے لیے کوئی زیادہ وسائل، 13 درہم غالباً چھوڑے، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ وقت کے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، اتنا اعلیٰ منصب پہ رہے، اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ کسی نے کہا عمر ابن عبدالعزیز اپنی اولاد کے لیے تو کچھ اکٹھے کر لیتے۔ فرمایا میں نے انہیں تقوی سکھا دیا ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ کے در سے جب چاہیں گے کچھ لے لیں گے۔ اس سے بھی زندگی بنتی تھی، تقوی کی زندگی سے زندگی بنتی تھی۔ اس لیے ماں باپ اولاد کے لیے جہاں اور زندگی کی سہولت کی شکلیں بناتے، انہیں سب سے پہلے تقوی کے راستے پہ ڈالتے کہ زندگی بھر آسانی سے گزرے گی، زندگی بھر آسانی۔ تو میرے عزیزو، تقوی سے زندگی بنے گی، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، کہ آدمی کی زندگی گناہوں سے محفوظ ہو جائے۔ اور اگر کسی وقت بشری تقاضے سے کوئی گناہ سرزد بھی ہو جائے، سخت ندامت ہو، سخت شرمندگی ہو، اور اس کی گندگی جلد توبہ کے ذریعے ظاہر کر دے، یہ شخص متقی ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی اس کے لیے خاص مدد ہے، خاص نصرت ہے، خاص نصرت۔ بلکہ اللہ کریم تو کہتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم تو نیکیاں قبول کرتے ہیں متقی لوگوں سے۔ نیکی تو انہی کی نیکی ہے جو تقوی کے ساتھ ہو، تقوی کے ساتھ ہو۔ تو ایک شخص دن میں روزہ رکھے، رات بھر عبادت کرے، لیکن تھوڑی لمحے دن رات میں کوئی گناہ کر لے، اور دوسرا شخص رات کو بھی آرام سے سوئے، دن کو بھی کھائے پیے، لیکن 24 گھنٹے میں گناہ نہ کرے، یہ شخص اس پہلے شخص سے زیادہ اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ اس لیے کہ اس کی زندگی، اس کی 24 گھنٹے کی زندگی گناہ سے پاک، اس لیے کہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا، اللہ کی ناراضگی ہے، اور اللہ کا اعلان ہے من یعمل سوءا یجز بہ، گناہ کرو گے سزا ملے گی۔
ہر ایک کو سزا اس کے مرتبے کے لحاظ سے ملتی ہے، لیکن ملتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، مجھ سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، اللہ پکڑتے بھی نہیں ہے۔ فرمایا کیا تجھے اللہ نے عبادت کی حلاوت سے محروم نہیں کر دیا؟ کوئی آدمی بدنگاہی کرے اور پھر کہے کہ اسے سجدوں میں اور تلاوت میں لذت اور حلاوت آئے، کبھی نصیب نہیں ہوتی، کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ جو حلاوت اور مٹھاس ہے، اس سے محروم ہونا۔ وجد حلاوت الایمان، آدمی حلاوت ایمان کی حلاوت محسوس کرتا ہے۔ حلاوت مٹھاس، جیسے قورمے کا اپنا مزہ، دودھ کا اپنا مزہ، بریانی کا اپنا مزہ، آئس کریم کا اپنا مزہ، ذائقے ہیں نا۔ جب اللہ رب العزت اعلیٰ درجے کا تقویٰ دیتا ہے تو عبادت کی اپنی حلاوت محسوس ہوتی ہے، اس کی بھی ذائقہ ہے۔ لیکن اگر نزلہ لگا ہو، زکام لگا ہو، پیلیا ہو گیا ہو، بخار سخت ہو، تو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ میٹھی چیز میٹھی نہیں ہے، میاں اس کا منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا، اس کا منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا۔ میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے۔ میرا عزیزو، جب گناہوں کی نحوست سے میرا باطن خراب ہوا تو اب عبادات بھی بوجھ لگنے لگ گئی، مزاج خراب ہو گیا، گناہوں میں لذت آنے لگی اور نیکیوں سے اکتانے لگا۔ غیبت میں بیٹھے گی 15 منٹ کر لے گی، مصلی بٹھا کے اکیلے بیٹھ جائے اللہ کا یاد کر لے، مجال ہے بیٹھنے کی توفیق ہو۔ ٹی وی دیکھ لے گی 1 گھنٹہ، لیکن خلوت اور تنہائی میں اللہ کی یاد، طبیعت پہ بوجھ ہے، مزاج بگڑ گیا، گناہوں میں لذت آنے لگی اور نیکیوں سے دل اکتا گیا، وہ بوجھ بن گئی نیکیاں۔ نیکیوں کی نیکیاں طبیعت کو نہیں لگتی۔ دیکھیے نا میرے عزیزو، بے پردہ ہونا آسان، پردے میں مشکل، کہتے دم گھٹتا ہے، دم گھٹتا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں دیکھتی بیچاری کہ میرے اوپر کتنی لعنت برس رہی ہے، 100 آدمی مجھے دیکھ رہے، 100 آدمیوں کی لعنت مجھ پہ برس رہی ہے، کتنا بڑا بوجھ اٹھا رہی ہے۔ لیکن جب مزاج بگڑ گیا تو گناہوں میں مزہ آ رہا اور نیکی مشکل ہو رہی، نیکی مشکل ہو رہی۔ تو میرے عزیزو، گناہوں کی نحوست سے مزاج بگڑ جاتا ہے، مزاج بگڑ جاتا ہے، نیکی اللہ کا حکم پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور گناہوں میں دل لگتا ہے، گناہوں میں طبیعت لگتی ہے، گناہوں کی نحوست، مزاج بگڑ گیا۔ یہی وجہ میرے عزیزو، آج زندگیوں میں مشکل ہی مشکل ہے، زندگیوں میں مسائل ہی مسائل ہیں۔ جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ایک بڑا سبب ہے آج زندگیوں میں گناہوں کا رواج ہے، اور یہ گناہ عبادت گزار لوگوں کی زندگیوں کے اندر بھی ہیں، تسبیحات ذکر کرنے والوں کی زندگی کے اندر بھی ہیں، اور سب کے اندر گناہوں سے احتیاط نہیں رہی۔ کسی درجے عبادات ہیں، گناہوں سے پرہیز نہیں، جس کی نحوست آج زندگیوں میں نظر آ رہی۔ تو میرا عزیزو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ کی پکڑ سے محفوظ رکھنا ہے اور زندگی محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ کہ اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرو، ہمت کر کے گناہوں سے بچ جاؤ، ہمت کر۔ اس کی برکت سے اللہ تمہاری لیے زندگی میں آسانیاں بھی پیدا کرے گا اور اللہ کی مدد اور نصرت بھی تمہارے ساتھ ہو، گناہ نہ ہو۔ پھر میرے عزیزو، بس اوقات ہاتھ سے، پاؤں سے، آنکھ سے، زبان سے، کان سے گناہ سمجھ میں آتے، لیکن وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، قرآن کہتا ہے باطن کے گناہ بھی، اس کو بھی چھوڑ دو۔ دل بھی تکبر کرتا ہے، یہ باطن کا گناہ ہے، یہ بھی حسد کرتا ہے، یہ بھی کینہ رکھتا ہے، یہ بھی بغض رکھتا ہے، اس کے اندر بھی دنیا کی محبت ہے، یہ باطنی گناہ ہے، اس کے بھی زندگی میں منفی اثرات پڑتے ہیں۔ تو ظاہری گناہ بھی چھوڑو، باطنی گناہ بھی چھوڑو۔ باطن گندا ہے، حسد اور کینہ ہے، عبادات کر رہا ہے، میرے عزیزو عبادات کا نور نصیب نہیں ہو، ترقی نہیں ہوگی۔ دل بھی صاف ہو، سب کے لیے دل صاف ہو، کسی کے لیے حسد نہ ہو، کسی کے لیے بغض نہ ہو، کسی کے لیے کینہ نہ ہو، صاف دل ہو، اور اس دل کے اندر دنیا کی محبت کے بجائے آخرت کی سچی فکر ہو۔